الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام أئمتنا وإمام الخلق عند الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده اللہ تعالیٰ کی بے شمار انگنت نعمتیں انعامات اور اس کے احسانات ہیں کہ جنہیں انسان شمار کرنا چاہے تو انہیں شمار بھی نہیں کر سکتا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، فرمایا اگر تم انہیں شمار کرنا چاہو، میری نعمتوں کو گننا چاہو تو لا تحصوها، انہیں گن اور شمار نہیں کر سکتے. کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں، عرضی سماوی نعمتیں، لیلی نہاری نعمتیں، حکمی حقیقی نعمتیں، اپنے وجود اور جسم پہ بھی انسان غور کر لے تو ایک ایک اعضاء اور اس میں کیا کیا خاصیتیں، یہ ہر ایک اللہ کی نعمت اور انعام بن کے آیا. ہر سانس جو جسم سے باہر نکلتا ہے یا باہر سے اندر لیتے ہیں، یہ ہر سانس اللہ کی نعمت اور اس کا فضل اور احسان ہے کہ اگر ایک سانس کے بعد وہ اگلا سانس روک لے تو انسان کی موت واقع ہو جائے. ہر سانس پہ وہ انسان کو تازہ زندگی عطا کرتا ہے. بے شمار اور انگنت اس کی نعمتیں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
اور آخرت کی نعمتیں جنت کی، تو دنیا کی اگرچہ ان گنت نعمتیں ہیں مگر آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں تو یہ قلیل بھی نہیں، اقل ہیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ دنیا میں غور کریں تو ان گنت نعمتیں، احسانات ہیں کہ شمار نہیں کیے جا سکتے، لیکن جب ان کا آخرت کی اور جنت کی نعمتوں سے تقابل اور موازنہ کیا جائے تو پھر یہ دنیا کی ان گنت ہونے کے باوجود بھی آخرت کے مقابلہ میں کچھ نہیں۔ آخرت کی ایک نعمت وہ دنیا و ما فیہا کی سب نعمتوں پہ بھاری نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جنت کی وہ نعمتیں بنا سجا ٹھہا رکھی ہیں کہ جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں ہے، سبحان اللہ، کسی کان نے آج تک ان کا تذکرہ سنا نہیں ہے، کسی انسان کے دل و دماغ سے اس کا کبھی تصور اور تخیل گزرا نہیں ہے۔ یہ تو جنت میں خوش نصیب پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ اصل زندگی تو ہے ہی جنت کی۔ اللہ ہم سب کو اس کے قابل بنا دے، اس لائق بنا دے۔ پاکیزہ زندگی، ستھری زندگی، نعمتوں بھری زندگی، ہمیشہ کی زندگی جس میں جوانی ہی جوانی ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت ہی صحت ہے، کبھی بیماری نہیں ہوگی، تندرستی توانائی، کبھی کمزوری کا نام و نشان نہیں ہوگا، ہر طرف سے خوش اخلاقی، پسندیدہ مزاج، باہمی ربط و محبت، کبھی نامناسب اور مزاج کے خلاف اہل جنت میں سے کسی جنتی کی بات کانوں تک نہیں پہنچے گی۔ اصل زندگی جنت کی زندگی ہے، اصل نعمتیں بھی جنت کی نعمتیں ہیں، اصل راحت، اطمینان اور سکون بھی وہ جنت کا ہے، اور اصل کامیابی بھی جنت کا حاصل ہو جانا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے اور اس کی ہر چیز بھی عارضی ہے، یہ خود عارضی، یہاں کی زندگی بھی عارضی، یہاں کی نعمتیں بھی وقتی اور عارضی، اور دنیا کی یہ سب چیزیں، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ سرب فلک پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، ندی، نالے، یہ نباتات، جمادات، یہ سب کائنات کا ایک ایک ذرہ عارضی، فانی، وقتی ہے، قیامت کے دن سب کو ہلاک اور ختم کر دیا جائے گا۔ اور اس کے مقابل آخرت، والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا فانی، آخرت ابقیٰ، ابدی اور باقی رہنے والی۔ اصل نعمتیں جنت کی ہے، اصل کامیابی یہ دنیا کی کامیابی نہیں، جنت کا حاصل ہو جانا یہ اصل کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو اس قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَاز، یہی تو ہے کامیاب۔ دنیا کی دولت کا بہت آ جانا، عہدہ اقتدار مل جانا، ملازمت، نوکری، جاب شریف کا مل جانا، یہ کامیابی نہیں، یہ دنیا کی ضرورت ہے، اس پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ ناز کرنا ہے تو جنت میں پہنچ کے ناز کرنا ہے، وہ مقام اور جگہ ہے جہاں اپنی قسمت اور مقدر پہ ناز کر۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں، دنیا کی انگنت نعمتیں، جنت کی بے شمار نعمتیں،
ان دنیا آخرت کی سب نعمتوں میں سب سے اونچی اور بڑی نعمت کون سی ہے؟ بولو۔ دنیا آخرت کی سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ دنیا کی سب نعمتیں، جنت کی سب نعمتیں، لیکن یہ دنیا آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی وزنی بھاری نعمت عظما وہ اللہ کی رضا ہے۔ جب اس کی رضا حاصل ہو جائے تو پھر سب کچھ حاصل ہو گیا، اور وہ راضی نہ ہو، اس کی خوشنودی حاصل نہ ہو تو پھر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے۔ جس پہ مالک بھی راضی نہیں، اس کے پلے میں کیا باقی رہ سکتا ہے؟ اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا۔ سورۃ التوبہ 10ویں پارہ میں اللہ نے اہل ایمان کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں سے، مومنہ عورتوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، اور اس کی پھر نعمتوں کو ذکر کیا۔ اس میں کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، رہن سہن کی نعمتیں، یہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے کرتے اخیر آیت میں جا کر اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، رضوان من اللہ اکبر۔ جنت کی سب نعمتیں بڑی اعلیٰ نعمتیں، خوبصورت نعمتیں، بڑی عظیم نعمتیں، لیکن ان میں بھی اکبر نعمت ہے تو رضوان من اللہ، اللہ کی رضا کا حاصل ہو جائے۔ رضوان من اللہ، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، فرمایا یہ اکبر نعمت ہے۔ لفظ کیا ذکر کیا؟ اکبر۔ اللہ کی ذات اللہ کہو نا ذرا، اکبر، کہ وہ سب سے بڑی ذات ہے، اس جیسی کوئی ذات نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، ہم پلہ کوئی نہیں، مساوی کوئی نہیں، اس کا ہم سر کوئی نہیں، اس کا کف کوئی نہیں۔ لم یکن لہ کفوا احد، یہی معنی ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہم سر، ہم پلہ، برابر کا، مقابل کی کوئی ذات اور حیثیت نہیں۔ فرمایا اللہ اکبر، وہ سب سے جس طرح بڑی ذات ہے، اسی طرح اس کی نعمتوں میں رضوان من اللہ اکبر، اس کی رضا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جیسے اس کی ذات کا مقابلہ نہیں، اسی طرح نعمتوں میں اس کی رضا والی نعمت کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اکبر نعمت وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی رضا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب اہل جنت جنت کی نعمتوں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ہر لمحہ اللہ کی تسبیح اور تحمید، حمد و ثنا بجا لائیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اپنا وعدہ پورا کیا اور جنت میں پہنچا دیا۔ تو اللہ اہل جنت کو جب زیادہ خوش اور مطمئن دیکھیں گے نا، اللہ کریم فرمائیں گے حل رضیتم، کیا تم راضی تو ہو نا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اپنے بندوں سے، جنتیوں سے اللہ پوچھے گا میری مہمان نوازی پر، میری نعمتوں پر، میری جنت میں آ کر حل رضیتم، خوش تو ہونا، راضی تو ہونا میری عطا پر۔ اسے جملے پہ غور کر لو، اللہ پوچھے بندے سے
میری عطا پہ راضی تو ہے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے بڑی انسان کے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ کائنات کا رب پوچھتا ہے حل رضیتم، اے اہل جنت راضی تو ہو؟ عرض کرتے ہیں جی ہمارے پروردگار ہم کیوں ناراضی ہوں، آپ نے جنت کو ہمارے حوالے کر دیا، ہمیں اس کا اپنے وارث بنا دیا، ہم جہاں کہیں چاہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں، باغات اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں، جنت کے محلات اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جہاں سے چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں۔ یا اللہ اب بھی راضی نہ ہوں تو کب راضی ہوں گے؟ اللہ کریم فرمائیں گے ٹھیک ہو گیا، تم بڑے راضی خوش اور مطمئن ہو میری جنت اور اس کی نعمتوں پر، لیکن سنو کیا ان جنت کی سب نعمتوں میں افضل من ذالک، ان سب نعمتوں میں سب سے افضل نعمت تمہیں نہ عطا کر دو؟ سبحان اللہ، افضل نعمت قرآن میں ہے اکبر نعمت، وہاں ہے افضل نعمت۔ جنتی حیران ہوں گے یا اللہ ان کے بعد بھی کوئی اور؟ فرمایا ہاں وہ ہوگی اور ان سے بھی ہوگی افضل۔ جنتی منتظر ہوں گے کیا نعمت ملنے والی ہے، تو اللہ اعلان کرے گا اے اہل جنت میں اعلان اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم پہ ایسا راضی خوش ہو چکا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی میں رب تم پہ ناراض اور ناخوش نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، ہمیشہ کی رضامندی، ہمیشہ کی خوشنودی وہ تمہارے مقدر میں رب نے لکھ دی ہے۔ تو اس اللہ کی دائمی رضامندی کو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جنت کی نعمتوں میں یہ سب سے افضل نعمت ہوگی۔ تو سب نعمتوں میں افضل نعمت وہ بھی رب کی رضا ہے، سب نعمتوں میں اکبر نعمت وہ بھی رب کی رضا ہے۔ تو جس کو یہ نعمت اللہ کی رضا والی حاصل ہو جائے اسے سب کچھ حاصل ہو گیا، ایسے ہی ہے نا؟ اور جس پہ رب ناراض اور ناخوش ہے وہ شاہی محلات میں کیوں نہ پھرتا رہے، شاہی بستر پہ کیوں نہ آرام کرنے والا ہو، قارون سے بڑھ کر اس کے پاس دنیا کی دولت کیوں نہ ہو، فرعون سے بڑھ کر دنیا کا عہدہ اقتدار کیوں نہ مل جائے، پھر بھی وہ سب کچھ ہونے کے باوجود خائب و خاسر ہے، دنیا میں بھی رذیل ہے، آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہو۔ جب یہ سب سے افضل برتر اکبر نعمت ہے تو پھر نعمتوں کے متلاشیوں کو، نعمتوں کے طلبگاروں کو یہ سب سے بڑی نعمت طلب نہیں کرنی چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ ہماری رات دن کی بھاگ دوڑ نعمتوں کے پیچھے ہے، نعمتوں کے پیچھے رات دن کو ایک کر رکھا ہے، لیکن وہ حقیر نعمتوں کے پیچھے، کم تر نعمتوں کے پیچھے بھاگ دوڑ ہے، عارضی اور فانی نعمتوں پہ تمام تر توجہات ہیں، اور جو سب سے اکبر اور افضل اللہ کی رضا والی نعمت ہے اس کی طرف ہماری فکر، سوچ اور دھیان نہیں آتی، وگرنہ سب سے بڑی نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، سب سے بڑی نعمت کا طلبگار بننا چاہیے۔ مادہ پرستی کا دور ہے، اسباب کو سب کچھ سمجھ بیٹھی ہے دنیا، آج دنیا کی حرص و حبس اس نے اصل نعمت سے انسان کو غافل کر دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی حقیر نعمتیں لے کر کے خوش ہوتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل گیا، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ سورہ یونس میں ذکر کیا ان الذین لا یرجون لقاءنا
الذین لا یرجون، رجا کے دو معنی ہوتے ہیں، بے شک وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، رجا بے معنی امید، فرمایا وہ لوگ جو ہماری آخرت کے دن کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اس دن کی ملاقات کے وہ قائل نہیں، منکر ہیں آخرت کے اور رب کی ملاقات کے۔ اور دوسرا رجا کا معنی خوف، بے شک وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، جو ہماری آخرت کے دن کی ملاقات کا خوف، ڈر، فکر دل میں پیدا نہیں کرتے، آخرت سے غافل ہے۔ یا اللہ آخرت سے غافل تو توجہ کس چیز پر ہے؟ فرمایا رضو بالحیات الدنیا، یہ سورہ یونس ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے، 11واں پارہ، کبھی اس کا معنی دیکھیے گھروں میں۔ دنیا کی حقیقت کو اللہ نے واضح کر دیا اور ہمارے مزاج کو صحیح کر کے اللہ نے وہاں پہ ذکر کیا کہ لا یرجون لقاءنا، ہماری ملاقات، ہمارے دیدار اور ہماری قیامت کے دن ہم کلامی کے شرف سے یہ غافل ہو گئے، اس کی امید اور ان کو توقع نہیں ہے، اور اس کے مقابل پسند اور اختیار کس کو کیا؟ رضو بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پہ رضو، راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، دنیا کی چہل پہل اور رونقوں پہ، دنیا کی عارضی وقتی اور بے وفا نعمتوں پہ یہ راضی اور خوش ہو گئے۔ یہاں پہ انسان کی عقل کا اندازہ لگائیں، غافل انسان کی عقل کا، کس کو چھوڑا، کس کو اختیار کیا؟ لا یرجون لقاءنا، اللہ کی ملاقات کے مقابل دنیا کو پسند کر بیٹھا، اللہ کی محبت جو دل میں نہیں ہے، اس کی ملاقات کی وہ کیفیت اور اس کی لذت کو جو نہیں محسوس کیا، رب کی ملاقات کے مقابل دنیا کی عارضی اور بے وفا، جس نے کسی سے وفا نہیں کی، اس دنیا کو ترجیح دے بیٹھا۔ لا یرجون لقاءنا، رب کے دیدار اور اس کی خوشنودی کے مقابل حقیر دنیا پہ رسول راضی ہو گیا، اس کے ساتھ دل لگا بیٹھا، مطمئنوا بہا، اور اسی کے ساتھ مطمئن ہو گیا۔ اول مرتبہ رسول بالحیات الدنیا، اسی کو پسند کیا، اسی پہ راضی ہو گیا، اور پھر اس پہ ترقی کرتا گیا، مطمئنوا بہا، اسی پر مطمئن ہو گیا، اس کو دل میں جگہ دے بیٹھا، اللہ کو بھی دل سے نکال دیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت، انس، پیار اور عظمت کو بھی دل سے نکال بیٹھا، اللہ کے دین کی عظمت کو بھی دین سے نکال بیٹھا، اور دل میں باقی کیا رکھا؟ رضو بالحیات الدنیا مطمئنوا بہا، دل میں ایک ہی چیز رہ گئی، دنیا 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 دنیا، بس۔ اور یہ سمجھتا ہے میرے پاس اتنی دنیا کی دولت ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، اتنی زمین جائیداد، اتنا کاروبار، دنیا کا نظام، اتنا بینک بیلنس، اتنا سرمایہ، اتنا خزانہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بیچارے کے عقل کا دھوکہ ہے، یہ جس سب کچھ کو اپنا سمجھ رہا ہے، حقیقت میں یہ اس کا اپنا، یہ تو اس پہ چوکیدار ہے، پہرے دار ہے، نوکر ہے، اس کی نگرانی اور حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کا اپنا تو فقط 3 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں جو کھا رہا ہے وہ اس کا ہے، اس سے نفع اٹھا رہا ہے۔ ما اکل فافنا، کھا کے ہضم کر دیا۔ ما لبس فابلا، جو پہن رکھا ہے، لباس پہ، جوتے خریدنے پہ، جو کچھ اس نے رقم پیسہ خرچ کیا، اپنے وجود پہ زیب تن کر رکھا
رکھا ہے اور جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا، مساجد پہ، مدارس پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، غرباء، فقراء، مساکین پہ، رفاع عامہ کے کاموں میں، جائز اور شرعی امور میں، جہاں اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رکھا ہے وہ اس کا اپنا ہے کہ رب نے اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تین مال اپنے ہیں بس، اس کے علاوہ ما سوا ذالکا فہو تارکہ للناس، وہ تیرا نہیں، وہ تو تیرے پیچھے ورثاء کا ہے۔ زندگی میں جو کچھ کھا لیا تیرا ہے، پی لیا تیرا ہے، پہن لیا تیرا ہے، رب کی راہ میں خرچ کر دیا، آخرت کا ذخیرہ کر لیا، وہ تیرا ہے۔ پیچھے جو کچھ رہ گیا وہ کس کا ہے؟ وہ کس کا ہے؟ ورثاء کا ہے، لواحقین کا ہے۔ یہ ساری زندگی اسے اپنا سمجھتا رہا، تو اس پہ چوکیدار اور نوکر بنا ہوا ہے، وہ تیرا نہیں، وہ پچھلوں کا ہے۔ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، دنیا کو پسند کر لیا، اس کے ساتھ دل لگا بیٹھا، دنیا کی موج و مستی میں آخرت سے غافل ہو گیا۔ فرمایا والذین ہم عن آیاتنا غافلون، آیاتنا یہ دنیا کو مقصد بنا لینے والے، مطلوب بنا لینے والے، دنیا کے پیچھے دم ہلا کر بھاگنے والے، فرمایا ہماری آیتوں سے غافلون کیا ہو گئے؟ غافل ہو گئے۔ یہاں آیات دونوں قسم کی شامل ہیں اور اس میں داخل ہے۔ آیات تکوینیہ اس سے بھی غافل ہو گئے کہ اگر اس پہ بھی نظر کرتے تو اس کائنات کا تکوینیہ کون، کائنات سے اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز اس کے لیے دنیا کی حقیقت کو عیاں اور واضح کرتی، رب کی معرفت کیسے سبق اور پیغام دیتی، لیکن اس نے میری کائنات پہ بھی غور اور تفکر نہیں کیا۔ آیات تکوینیہ سے بھی غافل، وگرنہ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، سبحان اللہ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، ان کی پیدائش میں، اور واختلاف اللیل والنہار، رات دن کے آنے جانے میں، ان کے عدلنے بدلنے میں، فرمایا لآیات، قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، قدرت کی نشانیاں، ہدایت اور عبرت کا سامان موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن سب کے لیے نہیں، اولی الالباب ہے تو سب کے لیے، لیکن فائدہ وہی اٹھاتے ہیں، عبرت وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند اور دانا ہوتے ہیں۔ الباب لب سے ہے، لب ہر عقل کو نہیں کہا جاتا، الباب ہر عقل مند کو نہیں کہا جاتا، الباب لب سے ہے، اور لب العقل الخالص، خالص ستھری پاکیزہ عقل کو اہل عربی میں لب کہتے ہیں۔ کس چیز سے خالص؟ ضد، تعصب، ہٹ دھرمی، اناد، انا پرستی، فرقہ پرستی، گروہی بندی، شخصیت پرستی، جو ان خرابیوں سے عقل پاک صاف ہوتی ہے، وہی ہے العقل الخالص۔ اور ایسے ہی صاف اور ستھری عقل رکھنے والے رب کی اس کائنات میں غور و فکر کر کے اس سے عبرت، نصیحت اور رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں، مگر نہ دیکھتے تو بہت ہے، پر عبرت کی نگاہ سے کوئی دیکھتا نہیں۔ بارش برابر برستی ہے، بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟
بارش برابر برستی ہے، لیکن جو زرخیز جگہ پہ بارش آتی ہے وہ زمین میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ اس کے قطرے اپنے اندر جذب اور محفوظ کر لیتے ہیں۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اس کے لیے سونا بن کے آتا ہے، اور یہ بارش گند کے ڈھیر پہ بھی برابر برستی ہے، لیکن گند کے ڈھیر پہ برسے تو اور بدبو پھیلتی ہے، اس میں قصور بارش کا نہیں، قصور بارش کا نہیں۔ انسانوں کے دلوں کی کیفیت بھی اسی طرح مختلف ہوتی ہے۔ بعض زرخیز زمین کی طرح صاف، کشادہ، منیب قسم کے دل ہوتے ہیں جو اللہ کی قرآن کی موتیوں کو اپنے سینے میں اور دل میں جگہ دیتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے لیے ایک ایک قرآن کریم کا جملہ وہ ان کی زندگی کی کایا کو بدل اور پلٹ کے رکھ دیتا ہے، اور بعض اتنے سخت اور تنگ دل ہوتے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سختی ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، فرمایا بعض لوگوں کے دل کالحجارہ، وہ مثل پتھر کے سخت ہوتے ہیں، سختی میں مثل پتھر کے، اور پھر فرمایا او اشد قسوہ، نہیں سختی میں پتھروں سے بھی ان کے دل بڑھ جاتے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو رب کے ڈر اور خوف سے پھٹ جاتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کریم کے خوف کی وجہ سے لرز برندام ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا انسان کا دل جب قساوت، سختی کا مریض بن جاتا ہے تو یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے کہ وہاں قرآن کی بات بھی اثر نہیں کرتی۔ اللہ ہم سب کو اس حالت سے محفوظ فرمائے۔ یہ بہت خطرناک حالت ہے کہ جس سے واپسی ناممکن ہے، واپسی ناممکن ہے، ہلاکت یقینی بن جاتی ہے۔ تو فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یا اللہ یہ عقل مند اور دانا کون ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہیں تب بھی یذکرون اللہ، کس کی یاد میں مشغول ہے؟ بولو تو اللہ کی یاد میں۔ وقعودا، بیٹھے ہیں تب بھی یذکرون اللہ، اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ وعلی جنوبہم، اپنے بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں تب بھی ان کی زبان اور دل رب کی یاد میں مشغول ہے۔ یا اللہ اتنی بڑی سعادت، ہر لمحہ تیری یاد میں مشغول، یہ سعادت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ طبیعت اور مزاج کیسے بنے گا؟ فرمایا اس کا نسخہ یہ ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ جملہ اصل ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، فرمایا وہ آسمان و زمین میں میری دیگر قدرت کی نشانیوں میں جب دیکھتے ہیں غفلت کی آنکھ سے نہیں، عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں غفلت کی سماعتوں کے ساتھ نہیں، ہوش و حواس کے ساتھ سنتے ہیں، دل و دماغ سے تفکر، تدبر اور اس کے اوپر وہ کرتے ہیں توجہ، اور پھر ان کے دل اس کا فیصلہ دیتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرے رب جو کچھ تو نے پیدا کیا سب کچھ کو با مقصد با حکمت پیدا کیا، کوئی کائنات کا ذرہ مقصد اور حکمت کے بغیر نہیں پیدا کیا۔ یہ ہے آیات تکوینیہ پر غور کرنا، اس میں بھی اللہ نے ہدایت کے سمندر رکھ دی ہے۔
یہ روزانہ صبح سویرے سورج کا طلوع ہونا، پھر اس کا جوانی پہ پہنچنا. توجہ کرنی ہے ذرا بات. صبح سویرے سورج طلوع ہوتا ہے بڑی شان آن بان کے ساتھ، یہ اس کا بچپن ہوتا ہے. پھر تقریباً چاش کا وقت، یہ اس کا 9 ساڑھے 9 کا لڑکپن ہے. پھر عین دوپہر کا وقت جسے زوال کا وقت کہتے ہو، یہ سورج کی جوانی اور شباب کا وقت ہے. پھر عصر کے بعد، عصر سے بھی پہلے آج کل کے اعتبار سے 3 ساڑھے 3 بجے کے بعد اس پہ بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور بالکل پھر یہ بڑھاپے کی منزلیں طے کرتا ہوا غروب ہونے سے 12-15 منٹ پہلے اس کی حالت کو دیکھا کرو، بالکل بے بسی لاچارگی کی حالت میں ہوتا ہے. بالآخر چند منٹوں کے بعد یہ کیا ہو جاتا ہے؟ غروب ہو جاتا ہے. یہ سورج کا روزانہ طلوع ہونا، اس کا غروب ہونا، اس کی یہ حالتیں بدلنا، یہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہدایت کا سما ہے، معرفت کا پیغام ہے. انسان جس طرح روزانہ صبح سورج کو طلوع ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ اس کا بچپن ہوتا ہے. ذرا اپنی حالت پہ غور کر، ایک دن تو بھی دنیا میں طلوع ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تیرا بچپن تھا، تیرا لڑکپن آیا، پھر تجھ پہ جوانی آئی، پھر 40 سال کے بعد بڑھاپے کی طرف قدم بڑھنے لگا. جیسے سورج 3 ساڑھے 3 بجے کے بعد اپنے بڑھاپے کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، پھر یہ چلتے چلتے بڑھاپے کی اخیر حالت کو پہنچتا ہے. اسی طرح تیرے اوپر بھی مراحل گزریں گے. جس طرح روزانہ سورج غروب ہوتا ہے، ایک دن تیری اور میری زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا. لیکن ہم روزانہ دیکھتے ہیں سورج کو آتا جاتا، حالتیں بدلتا، پر اس پہ عبرت کی نگاہ نہیں کرتے، اس پہ غور اور فکر نہیں کرتے. یہی انسان کی غفلت ہے. چاند کی حالتوں پہ غور کر، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. سورہ یاسین میں فرمایا چاند کی ابتدائی تاریخوں کو دیکھ، بالکل چوڑی کی طرح کمزور سا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، یہ اس کا بچپن ہے. پھر آگے بڑھتا ہے، تقریباً 7-8 تاریخ کو چاند کا لڑکپن آتا ہے، 14, 15, 16 کو اس کی جوانی ہے، پھر 17, 18 سے اس پہ بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آخری تاریخوں میں حتی عاد کالعرجون القدیم، وہ اپنی پہلی حالت میں لوٹتا ہے. اور آخری تاریخوں میں پھر وہ چوڑی کی طرح بالکل کمزور باریک صحیف سا ہو جاتا ہے. انسان میری اور آپ کی زندگی کی بھی یہی حالت ہے. پھر وہ آخری 1-2 تاریخوں میں بالکل غروب ہو جاتا ہے. ستاروں کو دیکھا کر، جب رات آتی ہے، اندھیرا چھاتا ہے، تو ان کی بڑی آن شان ہوتی ہے، بڑے جگمگاتے ہیں. پھر جب رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جاتا ہے، ان کی جوانی اور اس میں عروج بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن جب رات ڈھلتی ہے، صبح صادق طلوع ہونے کے قریب ہوتی ہے، اور مشرق کے افق پر وہ صبح کی سفیدی نظر آنے لگتی ہے، تو ستاروں پہ بڑھاپا اور غروب زوال آنا شروع ہو جاتا ہے. جو وہ صبح کی روشنی بڑھتی جاتی ہے، یہ بے نور ہونا اور جھڑنا شروع ہو جاتی ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. انسان اپنی زندگی کو اس پہ دیکھا کر، پرکھا پا کر، کبھی میرا اور آپ کا بھی بچپن تھا، لڑکپن تھا، جوانی آئی، بڑھاپا ہے، پھر آخر دنیا کے سورج کو جس طرح غروب ہوتا ہوا دیکھتا ہے، چاند کو غروب ہوتا ہوا دیکھتا ہے، ستاروں کو بے نور ہوتا ہوا دیکھتا ہے، ایک دن ہم پہ بھی آتا ہے کہ موت سرہانے آ کر وہ ہماری بھی زندگی اور چہرے کو بے نور اور بے رنگ کر کے رکھ دیتا ہے. موت نام ہی ہے جوانوں کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دینے کا. کہنا کچھ اور چاہتا تھا، کسی اور رخ پہ غیر اختیاری طور پہ چلا گیا. عرض کر رہا تھا کہ والذین هم عن آیاتنا
غافلون، انہوں نے آیات تکوینیہ اس میں بھی غور و فکر کر کے عبرت اور نصیحت کو حاصل نہیں کیا، اور آیات تشریعیہ قرآن کریم کی آیات اس میں بھی غور کرتا تو ایک ایک آیت رب کی معرفت اور پہچان کا اسے سبق دیتی، لیکن اس نے اس طرف بھی کان دھرنے کو تیار نہیں ہوا، غفلت آیات تشریعیہ سے بھی تکوینیہ سے بھی۔ اللہ انجام فرمایا اولئک مأواہم جہنم بما کانوا یکسبون، برے کسب اور کمائی کے نتیجہ میں کہ رب کی لقاء دیدار کے مقابل رضو بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا، اس حقیر چیز کو اختیار کیا، اللہ فرماتے ہم بھی آخرت میں جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیں۔ عرض کیا کر رہا تھا، دنیا و آخرت کی سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ تو پھر انسان کو سب نعمتوں سے بڑھ کر کوشش اور طلب بھی کرنی چاہیے اس اللہ کی سب سے بڑی نعمت کے حاصل کرنے کے لیے۔ قربان جاؤں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ آخری جملہ سنیے گا، وقت نہیں ہے۔ آپ حدیث سن چکے ہیں شروع میں، جو اہل جنت کو جنت میں پہنچ جانے کے بعد دیگر جنت کی نعمتوں کے بعد اللہ کی رضا والی نعمت کا ان پہ اظہار ہونا ہے، وہ نعمت اللہ نے دنیا کی زندگی میں کمرے امتحان میں اللہ نے رزلٹ آؤٹ کرتے ہوئے صحابہ کو اپنی رضا کا انعام عطا کر دیا۔ کئی جگہوں پر فرمایا رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ پیارے پیغمبر کے صحابہ پر راضی ہوں، کیوں نہ راضی ہو جاؤں؟ ورضوا عنہ، اس لیے کہ میں اللہ کی رضا پہ وہ راضی ہو چکے ہیں، میری تقدیر پہ وہ راضی ہو چکے ہیں، میرے حکموں پہ وہ راضی ہو چکے ہیں، تو میں رب بھی رضی اللہ۔ صحابہ پہ کیا ہو گیا؟ بولو تو سبھی راضی ہو کہ کوئی نہ؟ سوچ لو، وہ جنہ تے اللہ راضی اس تے تسا بھی راضی ہو کہ کوئی نہ؟ تو پھر بولو اللہ صحابہ پہ کیا ہو گیا؟ اللہ صحابہ پہ کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ جن پہ اللہ راضی ہو گیا اس پہ کوئی بھنگی ناراض رہے، چرسی ناراض رہے، بک بک کرے، تبرہ بازی کرے، کیچڑ اچھالے، عیب گنوائے، ایسے تھے ویسے تھے، یہ کیا فلاں کیا، ان کی عظمتوں پہ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کریم نے سند دے دی رضی اللہ، میں اللہ کریم تمام پیغمبر کے صحابہ پہ راضی ہو چکا، وہ خاص سیدنا صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، عثمان غنی ہو، علی حیدر کرار ہو، حسنین کریمین ہوں، ان کی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا بطول جنت ہو، یا میری ماں سیدہ عائشہ ہو جسے رب کے سلام جبرائیل لے کر میرے نبی کے بستر پہ اترتا ہے، میری ماں عائشہ ہو کہ جبرائیل انتظار میں کھڑا ہے، آمنہ کا لال عائشہ کے بستر پہ آئے، میں رب کی وحی اور قرآن لے کر کے عائشہ کے بستر پہ اتر جاؤں، خواب و سیدنا ابو ہریرہ ہو، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہو، عمر بن عاص ہو، یا سیدنا امیر معاویہ ہو، امیر معاویہ ہو، اس کا باپ حضرت ابو سفیان ہو رضی اللہ عنہ مجمعین، سب صحابہ پہ رب کیا ہو گیا؟ رب کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ دنیا الٹی لٹک جائے، تبرہ کر کر کے جہنم میں چلی جائے، پیغمبر کی صحابہ کی پاک جماعت کی عظمتوں پر، رفعتوں پر، ناموس پر کوئی آنچ اور حرف آ سکتا نہیں۔ اللہ نے یہ منظر دکھا دیا جو اہل جنت کو جنت میں پہنچ جانے کے بعد
دیگر جنت کی نعمتیں پا لینے کے بعد پھر جا کے رب کی نعمت کا ان کے لیے اظہار ہوگا کہ میں تم پہ ایسا راضی ہوں، ایسا راضی ہوں، پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ وہ نعمت اللہ نے دنیا میں چلتے پھرتے صحابہ کو قرآن میں عطا کر دی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔